امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مظلوم کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین محترم، اس نشست کا موضوع ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کی قبولیت کی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے مومن بندے دوسرے مومنین کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن، کسی مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وضاحت امام مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے تیری دعا قبول ہو اور اللہ تجھے بھی وہ بھلائی عطا کرے جو اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے تو مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ایک فرشتے کو تعینات کر دیتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کر رہا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ بتائیے فرشتے جیسی پاکیزہ مخلوق اگر دعا پہ آمین کہے اور وہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے استدعا کرے تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، خوب دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں، کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی جب ہم دوسروں کے لیے غائبانہ دعائیں کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ جانے کی اجازت دی تو میں بڑا خوش ہوا، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکارا اور بڑے پیار و محبت سے مجھے پکارا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے سے بڑے کسی بزرگ انسان کو ہی دعا کے لیے جو ہے وہ گزارش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ہر لحاظ سے چھوٹی ہے، تو آپ ان سے دعا کے لیے استدعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے مسلمان سے دعا کی استدعا بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی خوب کرنا چاہیے۔ ایسی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف اور امید سے دعا کرے، جیسا اللہ ارشاد فرماتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ کے وہ بندے اللہ کے خوف سے اور اس رب سے قبولیت کی امید کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، قبولیت کی امید رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے در سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں،
اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ والدین کبھی اولاد کو بددعا نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے تو بعد میں پچھتانے سے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو والدین کو اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم تھک کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اولاد کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مظلوم کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ہاں، تاخیر ہو سکتی ہے مظلوم کی دعا کی قبولیت میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت شامل ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن مظلوم کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک مظلوم شخص جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اور حج عمرہ کرنے والا جب تک وہ واپس گھر میں داخل ہوتا تب تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جب تک گھر لوٹ کر آتا اس کی دعائیں، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ صحت یاب ہوتا۔ تو بیماروں کو جو ہے وہ خوب اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور بیماروں سے دعا کی استدعا بھی کرنی چاہیے، اور دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، یہ بات سن چکے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے بتائے گئے آداب کے مطابق دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور شریعت کے آداب کیا ہیں اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد درود بھیجیں اور اپنی حاجت پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا اور درود اور آمین کے ساتھ اپنی دعا کا خاتمہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے، تو وہ شخص گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر اس نے ٹھیک مور لگا دی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی دعا کا خاتمہ آمین سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہے مہر کہ جب ہم اپنی دعا کے اختتام پہ پہنچیں تو اللہ تعالیٰ سے آمین کہہ کر دعا کو ختم کریں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے یہ قبولیت کی مہر ہے، ہمیں اپنی ہر دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اضطراری کیفیت میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی آفت و ابتلا میں مبتلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یعنی مصیبت کی گھڑی میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور نیک اعمال کے واسطے سے جو دعا کی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مثلا وہ 3 اشخاص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر گئے تو ایک بڑا پتھر اور پہاڑ جو ہے وہ غار کے منہ کے سامنے آ گیا، تو وہ لوگ ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی اور اس کے نتیجے میں وہ پہاڑ ان کے آگے سے ہٹ گیا اور ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان دعاؤں کے واسطے سے اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا ارحم الراحمین، یا رب ذوالجلال، یا اللہ، یا مولا، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میرے گناہ بخش دے، میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ ہم اللہ سے جتنی بھی دعائیں کریں اللہ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔